بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ کتاب التوحید میں کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں ہم لوگ 28واں باب ما جاء فی التنجیم پڑھنے جا رہے ہیں. جی چلیں شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ومن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ختم ہوا. چلیے ٹھیک پڑھنا ہے، دوسرا پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گنجائش رہے گی تو دوسرا باب بھی پڑھ لیتے ہیں. باب ما جاء فی التنجیم. تنجیم نجم سے ہے. نجم تو ستارے کو کہتے ہیں. یہ علم نجوم کے نام سے جانا جاتا ہے. علم نجوم میں کیا ہے؟ جو فلک کے احوال ہیں، جو آسمان کے جو احوال ہیں، آسمان میں جس طرح ستارے گردش کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر کی ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی فائدے انسانوں کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں یہ بیان کیا کہ اس ستاروں کے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کو یا آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک زینت بخشنا چاہ رہا تھا، اور اسی طرح اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا جائے، شیطانوں کی سزا دی جائے، شیطانوں کو سزا دی جائے. یہ بھی مقصد تھا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بھی بتایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، یا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بر اور بحر کے، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں اگر کسی کو راہ معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے یہ آسمان کے جو ستارے ہیں وہ کام آئیں گے. تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ بغیر کسی ہمراہ کے، ایسے انسان کے جو راستوں کا ماہر نہ ہو اور اس کے بغیر ہی وہ جہت معلوم کرنا چاہتے ہوں، تو جو لوگ اس ستاروں کو جانتے ہیں کہ کون سا ستارہ کس سمت میں طلوع ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنی راہ پا لیتے ہیں، اپنے منزل مقصود کو جانے میں انہیں مدد ملتی. یہ چیز تو ابھی ماضی قریب کی ایجادات ہیں کہ قبلہ معلوم کرنا ہے تو موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، یا اس کے لیے ایک خاص گھڑی اٹھا لیتے ہیں، گھڑی خرید لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اب ماضی قریب کی ایجاد، ورنہ تو انسان پہلے سے یہ ساری چیزوں کو قبلہ جاننے کے لیے یا اور بھی اپنی جہت جاننے کے لیے ستاروں سے مدد لیا کرتا تھا. تو اب یہ علم، اس کو سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے، اس تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے. اور اختلاف
اس وجہ سے کہ لوگ بعض جو سیکھتے ہیں تو شاید وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آسمان میں جو فرشتے، جو آسمان میں جو ستارے طلوع ہو رہے ہیں ان کا اثر زمین میں ہوتا ہے، یعنی ستارے ایسے ایسے طلوع ہوں گے تو قیمتیں بڑھ جائیں گی، ایسے ایسے ستارے طلوع ہوں گے تو اس کی وجہ سے بارش ہو جائے گی، یہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں خوب برکت آئے گی۔ یہ سارے عقائد لوگوں نے چونکہ اس سے جوڑنے شروع کر لیے، انہوں نے ستاروں کی تسیر کو، یعنی اس کے چلنے کو، اس کے گردش کرنے کو ایک تاثیر کا ذریعہ سمجھا زمین میں، کہ اس کی وجہ سے اثر ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوئی، اس کی وجہ سے برکت ہوئی۔ تو یہ جو ستارہ ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، اس کا زمین میں کوئی اثر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ خود ایک عاجز مخلوق ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس کا بھلا کائنات میں کیا اثر ہو سکتا ہے، زمین میں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ چیز چونکہ لوگوں کے عقائد کے اندر فساد کا باعث بن رہی تھی، اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو جاننا ہی نہیں چاہیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ امام قتادہ جو ہے اس کو ناپسند کیا کرتے تھے، لیکن امام اسحاق بن راہوے اور امام احمد وغیرہ نے اس کے سیکھنے کو جائز قرار دیا۔ اب جائز قرار دیا تو انہوں نے اس کو سیکھنا اور اس کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس مقصد میں استعمال کرنے کی حد تک اس کی اجازت دی۔ انہوں نے سیکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کو سیکھ کر اس کے اثرات کو اپنے عقائد میں شامل کرو، یا اس کی وجہ سے زمین میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں تم اس کو جانو۔ یہ ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ جب اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا کہ اس کے ذریعے سے لوگ راہ بھی جان پاتے ہیں اور راہ اپنی معلوم کرتے ہیں، انہیں راستوں کا پتہ چلتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا مقصد حاصل ہونا چاہیے، اس کا مقصد حاصل کیا جانا چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ تو لوگ پرانے زمانے میں جب قبلہ جاننا چاہتے تھے تو اس کے لیے کچھ ستاروں، کون سا ستارہ کدھر طلوع ہوتا ہے وہ ستاروں کے ماہرین بتاتے تھے، تو قبلے کے سمت بھی وہ لوگ تعین کر لیتے تھے، ورنہ یوں جنگل میں جانے والے انسان کو کسی قسم کے اشارے نہیں ملا کرتے تھے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جاننے کے لیے اگر کوئی انسان یہ ستاروں کا علم سیکھتا ہے، یہ منازل قمر چاند کے طلوع ہونے کے جو اللہ تعالیٰ نے جو منازل رکھے ہیں اس کو جانتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ صرف اتنا جاننے کے لیے جو اس کے ذریعے سے راستوں کی رہنمائی ہوگی، جغرافیائی رہنمائی ملے گی، یہ ساری چیزوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر زمین پر واقع ہونے والے حالات، واقعات، اس کے لیے ان ستاروں کو سبب ماننا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد والا باب اس کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ چلیے، تو جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اس میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اثر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ امام قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد آسمان کے لیے زینت، دوسرا رجوما للشیاطین، شیطانوں کو دھتکارنے کے لیے، کوڑے برسانے کے لیے، وعلامات یہتدی بہا، کچھ نشانیاں ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ سمت کی تعین ہوتی ہے یا جغرافیائی اعتبار سے انہیں رہنمائی ملتی ہے، تو یہ مقصد ہے۔ فمن تأول فيها غير ذلك اخطأ واضاع نصيبه، اب اگر کوئی انسان ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کوئی اور مقصد اس کا متعین کر لیتا ہے تو پھر یہ انسان غلطی کرتا ہے، اور اسی نے گویا کہ اپنا اسلام گویا کہ ضائع کر دیا، اور جس کا علم نہیں ہے اس کی گویا کہ اس نے اس کا تکلف کیا اور اس کو خواہ مخواہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو مقاصد ہیں اس کے قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، جیسے زینت آسمان کے لیے اور
شیطانوں کو مارنے کے لیے اور ایک علامت کے طور پر، یہ 3 چیزیں بھی قرآن میں مذکور ہیں۔ تو یہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا اثر جو ہے اس بات کو واضح کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آدمی کوئی دوسرا مقصد اس کا سمجھتا ہے اور اس کو ایک تأثیر کا ذریعہ مانتا ہے تو پھر یہ غلطی کر رہا ہے۔ امام قتادہ نے یہ قمر کے مدارج جو ہیں ہر 13 دنوں کے بعد ایک نئے مطلع میں یہ چاند طلوع ہوتا ہے، پھر وہ جو اس کا جو پرانی جو منزل تھی وہ گر جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اور نیا ستارہ ایک طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ عربوں کے جو لوگ تھے یہ اس سے سمجھتے تھے کہ جو ہے یہ نیا ستارہ نئی جگہ طلوع ہوگا یہ چاند، تو پھر یہاں سے کچھ تبدیلی ہوگی، بارش ہوگی، ایسے کچھ عقائد رکھتے تھے۔ تو یہ منازل القمر تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے خود چاند کے منازل طے کر دیے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ اب اس کو لوگ اس کے اختلاف کو یا اس میں کبھی یہاں کبھی وہاں وہ طلوع ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے تاثیر کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ غلطی کرتے ہیں۔ امام ابن عیینہ نے سفیان ابن عیینہ نے اسی لیے اس کی اجازت ہی نہیں دی، اور امام حرب جو تھے یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ دونوں ہی اقوال ذکر کیے۔ امام احمد اور امام اسحاق نے اس کی اجازت دی، اس کو بھی ذکر کیا، اور جن لوگوں نے اس کو ناپسند کیا یا اجازت نہیں دی وہ بھی اقوال نقل کیے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے کون؟ مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ اثر نہیں ہے، یہ پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے، یہ ابن حبان میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی۔ کیا ہے؟ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک تو ہمیشہ جو آدمی ادمان کرتا ہے شراب پر یا کسی بھی نشہ آور چیز پر، تو وہ ساری چیزیں شراب ہی کے حکم میں ہیں، جو نشہ دلاتی ہیں اور ایسی چیزیں جس کے پینے سے انسان کا نشہ چڑھتا ہے، اس کو گرچہ کہ لوگ کچھ اور نام دے کر بھی استعمال میں لاتے ہوں پھر بھی۔ وقاطع الرحم، اسی طرح رشتہ داری کو توڑنے والا، وہ مصدق بالسحر۔ یہاں پر یہ جو علم نجوم ہے اس کو بھی انہوں نے سحر میں شمار کیا، اسی لیے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش ہوا یا اور بھی کوئی الگ تبدیلی پیدا ہوئی زمین میں، تو گویا کہ یہ کہنے والا گویا کہ جادو کا تصدیق کرنے والا انسان۔ یہ بات بیان کرنے کے لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا کہ اس کا تعلق اس باب سے کیسے بن رہا ہے اس حدیث کا۔ اسی طریقے سے ایک تو یہاں پر تو ادمان خمر اور قاطع رحم اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس باب سے، مصدق بالسحر سے ہی اس کا تعلق ہے۔ اچھا، اس کے اندر کچھ مسائل کا انہوں نے استنباط کیا۔ سب سے پہلے الحکمت فی خلق النجوم، اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو کیوں پیدا کیا، اس کی کیا حکمت ہے وہ بیان کی گئی۔ الرد علی من زعم غیر ذلک، اس کے علاوہ جو لوگ کوئی بھی دعویٰ کرتے ہیں تاثیر وغیرہ کا تو یہ ساری چیزوں پر رد کیا گیا۔ ذکر الخلاف فی تعلم المنازل، یہ جو چاند کی منزلیں ہیں اس کو سیکھنے کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے ذکر کی کہ لوگ چونکہ اس کو ایک اپنے عقیدے میں خلل کا باعث بنا لے رہے ہیں، تو اسی لیے بعض ائمہ نے اس کو مکروہ سمجھا، ورنہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو پیدا کیا اس کے لیے اگر اس کو جاننے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر کوئی سیکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اسی کے ذریعے سے یہ ساری چیزوں کا علم ہو تو ہی خسوف کسوف ان ساری چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو یہ امام احمد وغیرہ جو اجازت دی تو اس کی شرعی جو وجہ ہے اس کو بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے جب کسوف خسوف کا پتہ چلتا ہے، یہ ساری نمازیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی
اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اللہ کے ذکر کی تاکید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ الوعید فی من صدق بشیء من السحر ولو عرف انہ باطل، اگر کوئی انسان کسی جادو کی چیز کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچ مانتا ہے، ولو عرف انہ باطل، اب یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ بھئی یہ غلط ہے لیکن پھر بھی اس کو سچ مانتا ہے۔ ایک تو عموماً ایک انسان کے ذہن میں ایک خیال اگر ایسا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں کا اثر نہیں ہے، ایسا ستارہ طلوع ہونے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے زمین میں، ایک عمومی طور پر اس کا اگر ایک خیال ہے، لیکن کبھی اس کو سچ بھی مانتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ غلطی ہے، یہی ہے جو اس کے ایمان میں خلل کا باعث بن رہی ہے، تو یہ چیز اس کو جنت سے محروم کر دے گی۔ اب یہاں پر کچھ تعویلات لوگ کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی تعویل نہ کی جائے کہ جس سے برابر حدیث کی صراحت کے ساتھ مخالفت ہوتی ہو، لیکن یہ ایک تعویل جو اہل علم سے عموماً منقول ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرتا ہے، ان کی سزا ہوتی ہے، ان کو ان کے گناہ کی سزا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بدولت ان کو نکال کر پھر جنت میں داخل کرتا ہے، تو پھر یہ اس چیز کے حقدار ہیں۔ اگر یہ لوگ سزا کے مستحق تھے، اللہ تعالیٰ نے سزا دی تو یہ اس کا عدل ہے۔ اگر لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے یا اپنے فضل کرم کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے، معاف کیے بغیر بھی ان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈھکیلے گا، تو یہ لوگ اس کی سزا کا حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے جس پر اللہ کے طرف سے وعید آئی تھی۔ اچھا، یہاں تک تو یہ باب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو باب ہے، باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواء، چلیے وقت تو ہے، کیا کریں گے، مشائخ پڑھیں گے؟ کون پڑھ رہے تھے؟ شیخ رفیق؟ ہاں انشاءاللہ۔ جی کیا پڑھنا ہے؟ پڑھیے، سب خاموش ہیں تو پھر پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكفي؟ چلیے یہاں تک پہلے پڑھ لیتے ہیں، ذرا امکان رہے گا تو مسائل پڑھتے ہیں۔ باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواء، الباب التاسع والعشرون، یہ 29واں باب ہے۔ اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جو لوگ بارش کو منسوب کرتے ہیں نچھتر کی طرف، اردو میں اس کا نشتر بھی کہتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ یہ بعض ستارے جو خاص طور پر
ایک چاند کی ایک منزل ختم ہونے کے بعد جو ستارہ طلوع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 9 انواع، اس کی جمع ہے 9 واحد ہے۔ تو یہ اس کے طلوع ہونے سے جاہلیت میں لوگ بارش کو منسوب کرتے تھے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم لوگ اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم لوگ جھٹلاتے ہو۔ حصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کر رہا ہے تو اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے۔ اس کے بجائے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو پھر یہ ایک طرح کی تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکذیب ہے۔ یہ اسی لیے اس آیت کو اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اور یہ لوگ اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی تکذیب ہے، ناشکری ہے۔ وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت کی باقی رہیں گی، چلتی رہیں گی، یہ لوگ اس سے جلد باز نہ آئیں گے۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب پر، اپنے وضاقتہ پر فخر کرنا۔ الطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب پر طعن لگانا، طعنیں کسنا۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش کو جوڑنا یا ستاروں سے بارش کو طلب کرنا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بارش ہو تو اس کو یہ منسوب کرنا کہ فلاں نجم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح نیاحہ، میت پر رونا پلانا، اور اس انداز سے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، ورنہ آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا یہ تو منع نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے میت کے محاسن کو ذکر کر کے سینہ پیٹنا اور اس طرح اپنے بال بکھیر لینا، یہ ساری حرکتیں نیاحت میں شمار ہوتی ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یہاں پر اس مناسبت سے وہ ذکر کر رہے ہیں، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران، یہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کرے موت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ ایک تارکول کا ایک اس کو اللہ تعالیٰ گویا کہ لباس پہنائے گا، اور ودرع من جرب، اور کیا کہتے ہیں کھجلی کا جو ڈریس، درع کہتے ہیں پوری کامل قمیص کو، جرب کہتے ہیں کھجلی کو، خارش کو۔ وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضی اللہ عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث جو براہ راست اس باب سے متعلق ہے اس کو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے تھے، اس وقت رات میں سوئے تو صبح بارش ہوئی، صبح جب رات میں بارش ہوئی، صبح نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی جانب اپنا رخ کیا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بتلایا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے کچھ بندے کافر بھی ہو گئے اور کچھ مومن باقی رہے۔ مومن کون باقی رہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے اس کی رحمت سے، تو وہ لوگ مومن باقی رہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ فلاں نجم کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ لوگ اللہ کے منکر ہو گئے، اللہ کا گویا کہ انہوں نے انکار کیا، اور یہ لوگ کوکب پر یا نجم پر، ستارے پر یقین رکھنے والے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ کہا کہ بعض لوگوں نے کہا لقد صدق نوء کذا وکذا، فلاں ستارہ واقعی سچا ثابت ہوا، یعنی وہ نکلا تھا اسی لیے بارش ہوئی، اس طرح یہ اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ پوری جو آیتیں ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد یہاں تک وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ تک، تو یہ آیتیں اسی صورت میں نازل ہوئیں،
یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اب یہاں پر کئی مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، جی پڑھ لیں اس کو تب پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ جی شیخ رفیق۔ مسائل پڑھیں جی۔ فيه مسألة الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية تفسير الأربعة التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمسألة بالاستفهام لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة۔ بس ہے جی کافی ٹھیک۔ تو یہاں پر جو مسائل کا استنباط ہوا، جو مسائل خاص طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی وہ تفسیر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ سورہ واقعہ کی آیت کی جو تفسیر ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اس کی تفسیر یعنی اس اعتبار سے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، بارش ہے، اس کو یہ لوگ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں، ستارے کی طرف، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جھٹلانا ہے۔ یہ سورہ واقعہ کی آیت کی تفسیر ہے۔ الاربع التی من امر الجاہلیہ، یہ چار چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں جو اس امت میں باقی رہیں گی، یہ حسب پر اپنے فخر کرنا، نسب پر تعین کرنا، اسی طرح بارش، ستاروں سے بارش طلب کرنا، نوحہ کرنا، اور تیسری چیز ذکر الکفر فی بعضها۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ اس میں سے بعض چیزیں کفر ہیں۔ تعین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثنتان فی الناس ہما بہم کفر، لوگوں میں بعض دو چیزیں ایسی باقی رہ گئی ہیں جو کفر ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر ہیں۔ تو اب اس کو کفر بھی کہا گیا، تو کیا اگر کوئی نوحہ کر لے تو کیا وہ دوبارہ اس کو اسلام میں آنا پڑے گا، یعنی پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ یا اسی طرح اگر کوئی کسی کے نسب پر تعین کر دے تو کیا وہ ایسا کافر ہو گیا کہ پھر اس کو جو ہے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ کیا ہے مشائخ، کیا خیال ہے؟ جی شیخ عبداللہ، شیخ جی شیخ نہیں، توبہ کافی من الملہ، کفر دون کفر۔ جی شیخ علیم جی شیخ فضیل صاحب بتا رہے تھے کچھ، بتائیے۔ وہی ہے لا یخرج من الملہ والا کتاب کی جی عبارت۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کے بعد والے مسئلے میں وہ ذکر بھی ہو رہا ہے ان من الکفر ما لا یخرج من الملہ۔ یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کفر ہیں، یعنی بالکل یہ کافروں کا عمل ہے، یا یہ کفر دون کفر ہے، لیکن یہ چیز گویا کہ شدت سے منع کی گئی ہے اسلام میں، یہ چیز اس سے پتہ چلتی ہے۔ اب یہ چیز لیکن مخرج من الملہ نہیں ہے۔ کوئی ایک مرتبہ عورت سینہ پیٹ کے رو دے کسی اپنے قریبی انسان کے انتقال پر، تو پھر اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کلمہ پڑھو پھر دوبارہ اسلام میں آؤ، ایسی بات نہیں۔ تو یہ چیزیں کفر دون کفر کہی گئی۔ اس کے برخلاف کوئی اگر جو ہے نا جا کر بت کی پوجا کر کے آ جائے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم جو ہے دوبارہ سے کلمہ پڑھو، کیونکہ وہ مخرج من الملہ ہے۔ ایک بت کو سجدہ کرنا، یہ چیزیں یہ مخرج من الملہ ہے۔ تو یہ کفر سارے ایک مراتب پر نہیں ہے۔ تو یہ نوحہ کرنا، بت کو سجدہ کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ مخرج من الملہ ہے اور یہ مخرج من الملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ جو چیزوں کی تفریق علماء نے کی ہے
اصول وضع کیے ہیں اس کے لیے کچھ احادیث دلیل کے طور پر جو پیش کی جاتی ہیں ان میں یہ سب احادیث ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مخرج من الملہ نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح پانچواں مسئلہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بسبب نزول النعمہ، ایک بارش کیا نازل ہوئی، ایک بارش کیا اتری کہ بندوں کا فرق واضح ہو گیا۔ کچھ لوگ اللہ کے ناشکرے بن گئے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن گئے۔ تو ایک بارش سے، ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ فرق کر دیتا ہے بندوں میں کہ کون اللہ کا شکر گزار، کون اللہ کے نافرمان۔ تو اور یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے لیے ابھی عہد جاہلیت سے، یا یوں کہیں کہ ابھی عہد اسلام میں بہت سارے لوگ نئے نئے بھی آئے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہو گیا ان سے کچھ اس طرح کی باتیں کہہ دیں، کیونکہ سارے جاہلیت کے لوگ ایسے ہی عقائد رکھتے تھے۔ تو جس طرح ذات انوات کی بات انہوں نے کہی تھی بعض لوگوں نے جو ابھی ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، کہ ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کا ہی کوئی درخت بنا دیں کہ جس طرح لوگ اور لوگ اس کو کچھ منتیں مانگتے ہیں، ہم لوگ بھی کچھ جائیں گے وہاں پر۔ تو یہ ساری باتیں ایسی نئے نئے ابھی اسلام قبول کرنے والے جو لوگ تھے ان سے کہیں ہو جاتی تھیں۔ تو اس کے ذریعے سے آنے والی امتوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم ملے گی قیامت تک کہ اسلام میں یہ چیز منع ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز، ایمان کہاں ڈگمگاتا ہے، کیسی جگہوں میں ڈگمگاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کو ہلکے میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ جس طرح کوئی بھی ہم عام گفتگو بھی کرتے ہیں، کوئی گفتگو میں ایسی بات کر دیتے ہیں جو براہ راست ایمان پر حملہ آور ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صناعت پر، اللہ تعالیٰ کے بنانے پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر گویا کہ چوٹ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ التفطن کہتے ہیں بالکل ایسی چوکنا رہنے کو، صحیح طور پر سمجھنے کو۔ کچھ بھی منہ سے بول دیے، خاموش، ارے مذاق چل رہا ہے رہنے دو، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں چوکنا رہنا چاہیے۔ التفطن للکفر فی ھذا الموضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہاں پر کفر کو بھی بالکل باریکی سے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی بارش کو، اللہ کی نعمت کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا یہ گویا کفر ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی اور سمجھائی۔ التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لوگوں نے جو باتیں کہی کہ واقعی فلاں ستارہ سچ کر دکھایا، یا ہے کہ اس کا ظہور ہوا تو ادھر بارش ہوئی، تو یہ ساری باتیں ایسی کہنا، یہ جو مذاق میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم آ گئے تو یہ کام ہو گیا، یا آپ جو کہہ دیں تو وہ کام ہو جائے گا، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو براہ راست ایمان کو گویا کہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی انسان ایسے کلمات استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لے، کیونکہ کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے یہ کوئی کام ہوتے نہیں ہیں، کسی کے کام رکتے نہیں ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر منحصر ہیں۔ اسی طرح 9ویں چیز اس میں یہ بات کہی گئی کہ عالم کبھی کبھار سوال بھی کر لے تعلیم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، تاکہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھایا جا سکے، پوچھ لیا جائے ایک مرتبہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ماذا قال ربکم، حالانکہ یہ انداز تو ایسا ہے کہ اب تمہارے رب نے کیا کہا تم کو کچھ پتہ ہے؟ تو جس پر وحی آتی بس اسی کو پتہ ہوگا، یعنی اللہ کے رسول ہی کو پتہ ہوگا، صحابہ کو تو یہ نہیں پتہ ہو سکتا، کیونکہ صحابہ پر وحی تو نہیں آتی تھی۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے یہ بات اس طرح انداز سے پوچھی تھی۔ اس طرح پوچھنا چاہیے، یہ تعلیم کا انداز ہے۔ آخری چیز اس کے اندر جو بتلائی گئی ہے، نیاحہ کی وعید، نائحہ کی وعید، نائحہ اس میں فاعل ہے، خاتون کے لیے کہا جاتا ہے، تو نوحہ کرنے والی خاتون کے تعلق سے وعید آئی ہے کہ اگر یہ توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو کتنا سخت عذاب ہوگا، اور اس کے لیے کیسا لباس ہوگا، یہ بات اس کے لیے کہی گئی۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج 29 باب پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ اتوار سے انشاءاللہ 30واں باب قول اللہ تعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ 2 باب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ شیخ وسلم علی تھوڑا نبینا محمد۔ چھوٹا سا مداخلہ سے